آج ماہ رجب کی دوسری جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی جو بھی آج کے دن کی سب سے خاص اور سب سے مجرب تسبیح پڑھ لے گا، کیونکہ یہ آج کے دن کی تسبیح ہے۔ اس لیے اس کے کمالات اور اس کی طاقت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی 1 حاجت ہو یا 100 حاجتیں ہوں، اس تسبیح کی بدولت کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں ملا وہ اس کو مل جاتا ہے۔ پھر اس کا تسبیح کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اگر اس کو بندہ دن میں کسی بھی وقت پڑھے تو مغرب سے پہلے یعنی سورج غروب ہوتے ہی اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس تسبیح کے کمالات اور اس تسبیح کو ہم سب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ صبح سے اب تک تسبیح کا ورد کر بھی چکے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ کو اس تسبیح کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور اس تسبیح کو اگر ابھی تک آپ نے پڑھا نہیں اور ماہ رجب کی برکتیں حاصل نہیں کی تو ابھی آپ کے پاس بڑا سنہرا وقت ہے کہ آج آپ جمعرات کے دن اس تسبیح کو پڑھ کے اپنے گناہوں کی بھی بخشش کروا سکتے ہیں اور بہت ساری برکتیں بھی اور بہت ساری حاجتیں بھی اپنی پوری کروا سکتے ہیں، کیونکہ جمعرات کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہوتا۔ جس طرح ماہ رجب کا مہینہ عظمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، اسی طرح جمعرات کا دن بھی عظمتوں اور فضیلتوں والا ہے، کیونکہ ہر دن اور ہر رات کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ انہی بابرکت دنوں میں جمعرات کا دن سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ دن دراصل جمعہ کی تیاری کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس دن خاص طور پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جمعرات کا دن اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص جمعرات کو عبادت، ذکر، توبہ، نیکی میں گزارے وہ جمعۃ المبارک سے پہلے پہلے اپنے انعامات اللہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ دن میں یہ عمل کریں گے تو مغرب سے پہلے، رات میں کریں گے تو صبح سے پہلے، یعنی جمعہ سے پہلے پہلے آپ کی تمام مشکلیں آسان اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ پسند تھا کہ جب اعمال پیش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جمعرات کو آقا علیہ السلام نفلی روزہ رکھتے تھے، اور ہمارے لیے بھی جمعرات کا روزہ رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اس میں استغفار اور توبہ کی خاص اہمیت ہے۔ نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے بدلے کئی گنا اس بندے کو نیکیاں بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جمعرات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن درود پاک کی کثرت کرنا یہ بہت باعث اجر ہے، اور اسی لیے کہ جمعہ کی رات شروع ہونے کی وجہ سے درود کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اس دن میں جب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ آگے رات جو ہے وہ جمعہ کی آتی ہے، تو اس میں ہمارے اعمال اور ہماری نیکیاں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آگے جمعہ کی رات آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے ہم نے اس عمل کو کرنا ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیں مغرب کے بعد بھی عشاء تک آپ اس عمل کو کریں، اس کے بعد کیونکہ آگے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، پھر جمعہ کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، تو سارا دن اور رات تک آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کمالات اور اس کے جو ہیں وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو جمعرات کو دعا کی قبولیت کا جو خاص وقت ہوتا ہے وہ پورا دن ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو نماز عصر کے بعد اور مغرب کے بعد، یہ بڑا خاص، اور رات کو عشاء کے بعد اور تہجد کا، یہ 3 وقت 4 وقت بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، فرشتے دعاؤں پر آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس عمل کے بعد دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا میں اللہ کے نوری ملائکہ کہتے ہیں آمین۔ تو جب اللہ کے فرشتے کسی کے لیے آمین کہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی دعا کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے خصوصی دعا کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور ہماری اجتماعی ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور نعت پاک اور ذکر و اذکار درود پاک، اس میں ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو جمعرات کے دن خاص ہم یہ سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
اس کی 3 تسبیحیں آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ 3 تسبیحیں پڑھتے ہوئے تقریباً صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ وہ جو 1 منٹ کی تسبیح جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کثرت استغفار کرنی ہے۔ یہ جو 300 کا عدد ہوتا ہے نا، یہ کثرت میں آتا ہے، اس لیے 100 200 یہ کثرت میں نہیں آتے۔ 313 جیسے تعداد ہوتی ہے نا، یہ 313 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کلمات صرف اتنے سے 2 لفظ ہیں بھائی، اس کو پڑھتے ہوئے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد وہ خاص تسبیح جو آپ اس کے بعد پڑھیں گے تو فوراً ہی دعاؤں کی قبولیت بھی اور تمام معاملات بھی تمہارے اللہ کی بارگاہ میں حل ہو جائیں گے۔ اس لیے جب اس کو پڑھنا ہے تو صدق کے دل سے پڑھنا ہے۔ اب یہ پہلی تسبیح میں نے آپ کو عرض کی ہے، لیکن اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ ایک بار، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے اس کو شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ یا جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، آپ نے اسی مناسب طریقے سے اس کو پڑھنا شروع کر۔ اس سے دل کو بھی سکون آ جائے گا۔ دیکھیں جب اجازت کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، پھر دن کا عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خاص قبولیت ہوتی ہیں، خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، تو پھر یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں۔ جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں تو پھر معاملات سارے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جمعرات کو ضرور، یہ چھوٹی سی نیکی دیکھنے میں بظاہر چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ وہ درجے والی نیکی ہے کہ جو ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اکثر لوگ عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ وہی یہ عمل کر پائے گا جس کی حاجت پوری ہونے والی، جس کا مقصد میں کامیابی ملنے والی ہے۔ اس لیے شیطان روکے گا کہ آپ اس عمل کو نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ نے شیطان کی ایک بھی نہیں سننی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے، کیونکہ آج کے دن جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جمعرات کے دن کو، آج جو دوسری جمعرات ہے 11 رجب ہے، اور اس دن میں آپ نے جمعرات کا دن غفلت میں نہیں گزارنا، فضول مشاغل سے بچیں، فضول شغل لگانے سے، سارا دن برباد کرنے سے، ضائع کرنے سے خدا را بچیں۔ ذکر، درود، استغفار کو معمول بنانا ہے۔ یہ 3 چیزیں اس عمل کے لیے ہیں۔ ایک تو ہم نے ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور اسی لیے اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو زندگی ہماری سنور سکتی ہے، مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں، ایمان ہمارا مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے حضور آپ نے دوستو اپنے اصلاح کے لیے اس پر عمل کیجئے گا۔ اور پھر دیکھیے کیونکہ ماہ رجب جو ہے نا، اسلامی تقویم میں بعض مہینوں کو خاص شرف اور عظمت حاصل ہوتی ہے، ان مہینوں میں یہ ماہ مقدس بابرکت مہینہ ماہ رجب کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا پیش خیمہ ہے۔ رجب نہ صرف عبادت کا مہینہ ہے بلکہ یہ ہمیں روحانی طور پر شعبان اور رمضان کی تیاری کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، بزرگان دین کے ارشادات سے ثابت ہے۔ اس مہینے میں عبادت، توبہ، استغفار اور نیکیوں کا اجر عام دنوں سے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے جمعرات کے دن کی عظمت بڑھا دی جاتی ہے، فضیلت باقی دنوں سے زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح اس دن کی بھی اور اس مہینے کی بھی شان اور عظمت باقی کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں رجب، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ وہ مہینہ جس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مفہوم کیا ہے؟ گناہوں کی سنگینی سے، گناہوں کی جو سنگینی ہوتی ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب نیکیوں کا اجر کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ اس کے اندر جو ہیں وہ بندے کو کم کرنے چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، گناہ کے تو قریب ہی نہیں آنا چاہیے، لیکن اس فرمایا کہ نیکیوں کا اجر کئی گنا ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے۔ ظلم، جھگڑا، فساد سخت منع ہے اس میں۔ اور اسی طرح ماہ رجب میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اجر زیادہ پاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اس قدر ہی سخت اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہر حال میں آپ نے
گناہ سے بچنا ہے۔ چاہے آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، اس میں چھوٹا گناہ بھی بڑے درجے میں چلا جاتا ہے اور انسان کے معاملات سارے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ رجب اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، شعبان نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مہینہ ہے، رمضان حضور کی امت کی مغفرت کا مہینہ ہے، اور رجب کا تعلق رجب میں عبادت کا اہتمام، دعائیں زیادہ، استغفار کی کثرت، اور یہی وہ جو جمعرات کے دن کے بارے میں، کیونکہ اس میں بہت بڑا واقعہ رہنما ہوا ہے، جس کے ماہ رجب کی ایک عظیم خصوصیات ہے کہ اس میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی۔ یہ عظیم واقعہ 27 رجب کو پیش آیا، اسی رات نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ یہ رات ہمیں نماز کی اہمیت، اللہ سے قربت، ایمان کی معراج کا پیغام دیتی ہے۔ تو ماہ رجب نوافل کا ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس میں تہجد کی پابندی کریں، قضا نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کریں، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ رجب کا ایک ایک روزہ جو ہے نا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے۔ اور آپ نے اب کرنا، جیسے میں نے کہا ہے، آپ نے 313 بار جو تسبیح پڑھی ہے، اس کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے دوستو۔ درود پاک کے بعد درود پاک کی تعداد جو ہے وہ، کیونکہ آج 11 تاریخ ہے، 11 رجب ہے، تو 11 بار ہی ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ اب تمہارے عمل کا، اب جب پہلی تسبیح پڑھنی ہے نا، جو میں نے آپ کو بتائی، ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لینا ہے، یہ کام لازمی کرنا ہے تاکہ تمہارا چہرہ روشن ہو جائے، تمہاری زندگی روشن ہو جائے، تمہارے تمام معاملات کو اللہ پاک روشن اور منور کر دے، اور اس کے ذریعے رزق میں بے حساب وسعت ہو جاتی ہے۔ اب وہ کلمات بالکل چھوٹے سے ہیں، تھوڑے سے ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور وہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے جب اس ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا، اور یہ دعا کے لیے قیمتی الفاظ جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، تو رجب میں مانگی ہوئی دعا کیونکہ رد نہیں ہوتی، اور اس کا اثر اگر دیکھنا ہے نا، اب آپ اس عمل کے بعد دعا کر لیں اور جمعے کے دن آپ اثر دیکھ لیں۔ جیسے کہتے ہیں رجب میں مانگی گئی دعا رمضان تک اثر دکھاتی ہے، پھر رمضان میں مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ آخر تک، اگلے رمضان تک اثر دکھاتی ہیں۔ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس میں محتاجوں کی مدد کریں، حسب توفیق، جو اللہ نے تمہیں توفیق دی اس کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے صدقہ، کیونکہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ علماء کا، بزرگان دین کا معمول بھی ہے، رجب زیادہ عبادت کرتے تھے، دنیاوی مشاغل کم کر دیتے تھے، قرآن کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق بناتے تھے۔ یہ ہمیں کیا کچھ سکھاتا ہے؟ یہ گناہوں سے سچی توبہ، نماز کی پابندی، دل کی صفائی، رمضان کی تیاری، اور اسی طرح آج کا مسلمان اور ماہ رجب، آج افسوس ہے ہم رجب کی قدر نہیں کرتے، فضولیات میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رجب کو عبادت کا نقطۂ آغاز بنائیں، اپنی زندگی بدلنے کا عزم کریں۔ ماہ رجب اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، یہ مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کریں، اللہ سے لو لگا لیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہیں وہ انعامات حاصل کر لیں۔ اب ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ جب درود پاک پڑھ لیا، کیونکہ درود پاک اس مہینے میں آقا نے فرمایا جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے نا، آقا میرے فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن وہ جو میں نے معراج کی رات نہر دیکھی تھی جنت میں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، اللہ قیامت کے دن اس میں سے میرے غلاموں کو جو مجھ پر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں، ان کو اس نہر سے سراغ فرمائے گا، پانی پلائے گا۔ تو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس عمل کو کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر لیں گے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہوں گے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی چیز تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کیا۔ اب جب آپ نے پہلی تسبیح پڑھ لی تو یہ درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد اور اپنی حاجت کی نیت 3 بار آپ نے الفاظ بولنے ہیں۔ مثلا آپ مقروض ہیں تو کہیں یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے قرضے سے نجات عطا فرما۔ آپ کے اوپر کوئی اور مشکل ہے تو آپ نے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، یا اللہ مجھ پر فلاں مشکل ہے تو میری فلاں مشکل میں مدد فرما۔ یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، 3 مرتبہ کم از کم آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے فریاد کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنے کا۔ تو اس کے بعد آپ نے دوستو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے،
جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو اس لیے اس عمل کی جو برکت ہے یہ آپ خود دیکھیے گا کس قدر یہ آپ کا جو ہے وہ جو ہے آپ کے معاملات اللہ کی بارگاہ سے منواتی۔ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ اگر تو آپ کو غیب کے خزانے چاہیے تو پھر آپ اس عمل کو ضرور اس ترتیب کے ساتھ کیجیے گا۔ دیکھیں یہ آسان سا عمل ہے۔ اب آپ نے جیسے میں نے کہا، اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے نا یہ رزق میں برکتیں لائے گا، پریشانیاں ختم کرے گا، دل کو سکون دے گا، کاموں میں آسانی پیدا ہوگی، دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ تو آپ بالکل مختصر سا عمل ہے، تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، آپ جو سورت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ نے 11 بار سورت پڑھنی ہوگی، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے اللہ کا نام لینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ آنکھیں بند کر لینی ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے آپ نے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھا۔ تو اس کو 3 تسبیحیں بھی کہا جاتا ہے، لیکن تعداد جو میں نے عرض کی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اصحاب بدر جو تھے نا ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اس لیے جب آپ اس تعداد میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فتح اور نصرت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، یہ خاص طریقہ ہوتا ہے جس کے مطابق انسان کے معاملات بہتر سے بھی بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے نا وہ زیادہ بہتر جو وقت میں نے بتائے ہیں ان اوقات میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے، یعنی کہ اگر کہیں بھی آج آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں جہاں جمعرات کا دن ہے، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو کرنا۔ اس سے رزق، شادی، قرضہ، بیماری، یہ ایک کمال عمل ہے جس کے ذریعے جو ہے یہ سارے معاملات اللہ پاک کی ذات اس بندے کے حل فرما دیتا ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو اب یہ جو صورت میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ صورت اتنی کمال کی، اس کی تعداد میں نے آپ کو بتائی 11 بار صورت پڑھنی ہے۔ درود پاک 11 بار پڑھا، صورت کو 11 بار پڑھا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ کا ورد کیا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرتے جانا ہے، کیونکہ کوثر دیکھیں نا اس کے معنی بہت زیادہ بھلائی، خیر کثیر، اور جس کے ذریعے اللہ تبارک اس کا شان نزول بڑا عالی شان ہے۔ اس کا مطلب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی خیر کثیر عطا فرمایا، اور آپ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، آپ کی امت قیامت تک زندہ رہے گی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جنت کی نہر عطا فرمائی ہے، اور اس کو آپ کو حکمرانی عطا فرمائی۔ اور پھر قیامت آقا علیہ السلام نے اس مہینے میں اپنے حبیب کو اس کی نہر کی زیارت بھی کرائی، دکھائی بھی نہر۔ جب حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین کی وہ بلندیاں، وہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے وہ ساری نہر دیکھی اور سارا منظر جنت کا مشاہدہ کیا، اور دوزخ کو آقا علیہ السلام نے دیکھا، جنت کی سیر فرمائی، وہاں طرح طرح کی چیزوں کو دیکھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ یہ جو سورت کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ سورت کوثر ہے، اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو یا اللہ کا ورد ہے اس کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور دل اور دماغ میں تمہارے یہی ذکر چلتا ہو، زبان سے بھی اور دل میں بھی یہی ہو، اور کسی شیطانی خیالات کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک کے بعد 2 چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی، تیسرے نمبر پر درود پاک، اس کے بعد آگے والی ذرا چیزیں سمجھیے گا۔ اب دیکھیے یہ کتنے منٹ کا وظیفہ ہے، آپ خود اندازہ کیجئے گا، 1 منٹ کی چیزیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے، رزق میں وسعت، دشمنوں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، مجھے پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمت پر شکر کرو، عبادت زیادہ کرو، اور اگر اللہ نے تجھے کچھ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ تو اسی لیے پھر رزق میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وسعت عطا فرمائے گا، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، بے اولادی یا میوسی سے تمہیں نجات مل جائے گی، اللہ کی خاص مدد شامل حال رہے گی، یعنی اللہ کی مدد ملے گی، کیونکہ اللہ کی نعمتوں پہ ہمیشہ انسان کو شکر کرنا چاہیے، صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کرنی چاہیے، ہر قربانی اللہ کے نام ہونی چاہیے، کیونکہ یہ صورت اگرچہ مختصر سی مگر اس میں ایمان، شکر، عبادت، قربانی کا مکمل درس ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اس لیے دوستو اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے یا اللہ، یا اللہ،
یا اللہ، تو ہم نے اس طرح اپنے رب کو پکارنا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اس طرح، تو پھر ہمیں خود ہی اندازہ ہوگا کہ کس قدر اس میں آنکھیں بند اور باقی جیسے جیسے ترتیب بتائیے وہ ترتیب آپ نے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میرے بندوں سے کہیں کہ میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ یہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ یا اللہ سے کی جاتی ہے جو دعا کو طاقت اور قبولیت عطا کرتی ہے۔ جو دعا اس طرح کی جاتی ہے یا اس عمل کے بعد یا یہ ذکر کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ ذکر ہر ولی نے کیا ہے، ہر کسی نے اس کے ذریعے اپنے رب کو پکارا ہے۔ اور پھر جب کوئی اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے نا تو اللہ پھر ان کی پکار کو ضرور سن لیتا ہے۔ تو دل کا سکون ہے، پریشانیوں سے نجات ہے، گناہوں کی معافی ہے، ایمان میں مضبوطی ہے، اللہ سے قربت ہے، اللہ سے تعلق کے خاص بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مصیبت کے وقت، تنہائی میں، سجدے میں، تہجد کے وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ عاجزی، توکل، صبر، امید، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ جب ہر طرف سے دروازے، مایوسی آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں، پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ کون سا؟ وہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ تو آج جب ہمارے لیے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، آج بھی رب کا راستہ کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ کا راستہ کھلا ہے۔ آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آج اس بندگی کا اعلان کریں، اپنے رب سے تعلق کا اعلان کریں، ایمان کی پہچان کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تمہیں نوازتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو جب اس کو پڑھ لیا، اب اللہ کا ذکر کر لیا، اب اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دعا کے یعنی کہ تیسری چیز جو پڑھنی ہے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ جو الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ الفاظ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر جو ہے وہ اس کی فضیلت اور عظمت ہے، کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ تو پہلے آپ نے پڑھا تھا درود پاک، سورت پڑھی ہے، اس سے پہلے 3 تسبیحاں آپ نے استغفار کی پڑھی، پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنی ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں اور یہ دعائیہ کلمات اتنے ہیں کہ ٹوٹے دلوں کی امید ہے یہ کلمہ جو آپ کو میں قرآن کریم کی یہ آیہ مقدسہ بتانے لگا ہوں۔ گناہ گاروں کے لیے مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، مصیبت زدہ انسان کے لیے یہ سہارا بنتا ہے، تو سب پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیہ مقدسہ میں بتاتی ہے کہ اللہ کا رحم ہر چیز پر غالب ہے، اس کی رحمت بندوں کے غمان سے بھی زیادہ ہے۔ انبیاء کی دعائیں، بہت سے انبیاء نے اپنی دعاؤں میں یہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو الفاظ میں آپ کو بتانے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ نے کرم کر دیا۔ حضرت یونس نے کہا اندھیروں میں اللہ کو پکارا، اللہ نے نجات دے دی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل کہ مشکل میں یہ کلمہ فوری مدد کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔